موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں اگیتی کپاس کے بہترین نتائج۔ اگیتی کپاس کی کاشت نے حالیہ برسوں میں شاندار نتائج دیے ہیں، جہاں فی ایکڑ 70 من تک پیداوار حاصل کی جا چکی ہے۔ کپاس کی جدید ٹرپل جین اقسام کم پیداواری لاگت کے ساتھ زیادہ پیداوار فراہم کر رہی ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کو بہتر منافع مل رہا ہے بلکہ زرعی معیشت کو بھی تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 10 لاکھ ایکڑ پر اگیتی کپاس کی کاشت کی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ اس مہم کا دائرہ خانے وال، ساہی وال، وہاڑی کے ساتھ ساتھ اب ملتان، راجن پور، لیا، ڈیرہ غازی خان، لودھراں، بھاولپور سمیت دیگر اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ کسان کارڈ کے تحت 5 ایکڑ تک کے کاشتکاروں کو 25,000 روپے کی مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ وہ جدید زرعی طریقے اپنا کر زیادہ اور معیاری پیداوار حاصل کر سکیں۔ دوسری جانب سندھ میں ٹھٹھا، بدین، سانگڑ اور دیگر اضلاع میں بھی اگیتی کپاس کی کاشت کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ جنوبی پنجاب میں چاول اور کماد کی زیادہ کاشت سے زیر زمین پانی کی شدید کمی واقع ہو رہی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک سنگین ماحولیاتی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ اس مسئلے کا عملی حل کپاس کی کاشت ہے، جو کم پانی میں بہتر پیداوار دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پانی کے تحفظ کے پیش نظر کپاس کی کاشت کو فروغ دیا جائے، تاکہ مستقبل میں پانی کی قلت سے بچا جا سکے۔ اس وقت جو ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جو کہ 2021 میں یہ ایکسپورٹ ہمارے ملک سے 19.5 بلین ڈالر کی ہوئی۔ اس کے بعد ایک ٹرف اسکیم آئی اور 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ٹیکسٹائل میں آئی۔ اس کی وجہ سے جو آپ کی ایپٹمال ہم لوگ کہتے ہیں کہ 28 سے 30 بلین ڈالر کا ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کرنے کا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 28 سے 30 بلین ڈالر کا پوٹینشیل ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت ہمارے ملک میں لگ گئی ہوئی ہے۔ اس کو ہم نے امیڈیٹلی چلانا ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے ہمارے کو کاٹن چاہیے۔ لاسٹ ایئر کاٹن 10 ملین بیل آئی، اس سال 5 ملین بیل آ گئی۔ میں یہ بار بار گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سوال تو پوچھیں کہ 5 ملین بیل کم ہوئی تو کیوں کم ہو گئی؟ کوئی آدمی جواب دہ ہے اس پہ کیا؟ 1 ملین بیل کا مطلب ہے 1 بلین ڈالر۔ 5 بلین کم کا مطلب ہے 5 بلین ڈالر ہم نے نقصان کر دیا۔ ہمارے حکمران، ہمارے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں، وہاں پہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے یہ بات سنتے ہوئے بھی۔ جب ہمارے پاس خود پوٹینشیل ہے تو ہم اپنی ملک میں خود محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم جان کیوں نہیں مارتے؟ اور یہ جان مار کے ہم خود اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کاٹن پہ بھی ایک ارلی سوئنگ پہ پروگرام شروع کیا، SIFC اور گرین پاکستان انیشیٹو کے ساتھ مل کے۔ انشاءاللہ 1 ملین ایکڑ ہم پنجاب میں ارلی لگانے پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1.5 سندھ میں تو لگتی ہے بٹ پانی کی وجہ سے تھوڑا من ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہماری SIFC اور گرین پاکستان انیشیٹو کام کر رہی ہے، اس کو بھی ارلی لگوا رہی ہے۔ وہ بارشوں کے موسم سے پہلے اتر جاتی ہے، اس میں ییلڈ آپ کی 35 من کی ییلڈ آ جاتی ہے، جس پہ ہمارے کسان بھائی زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ جب کسان بھائی نقصان کریں گے تو کاٹن نہیں لگائیں گے، یہ بڑا انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ارلی کاٹن لگائیں، زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں۔ EFS میں جو مسئلے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل اسپننگ، جس میں ہماری ویونگ اور ہمارا کسان برباد ہو رہا ہے، اس کا بھی حل امیڈیٹلی نکالا جائے۔ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس دن یہ مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے ملک میں اکنامک بوم آئے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، میرے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ آنے والے وقت بہت اچھے ہیں۔ اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹیو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور کل جب پرائم منسٹر سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہی ہمارے کو یقین دلایا ہے کہ 23 مارچ تک بجلی کی پرائز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں بہت امید کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمارے ملک میں اکنامک بوم آئے گا۔ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کر کے ہی ہم ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں 1 کروڑ گانٹھ کی پیداوار ہوتی رہی، اس وقت ہمارے ملک میں صنعت اور تجارت نے بے تحاشا فروغ حاصل کیا۔ جو ہی اس کی پیداوار میں کمی ہوئی، ہماری صنعت اور تجارت تنزلی کا شکار ہو گئی اور ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے عدم توازن کا شکار ہو گئے، جس سے ہمارے روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کر کے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ معاشی استحکام ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے
कपास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए, कपास की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए ताकि अदम इस्तेकाम मुआशी ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत मुल्क की बरामदात में 62% हिस्सा रखती है और कपास की मुकामी पैदावार में इजाफे से कॉटन जीनिंग इंडस्ट्री तरक्की करेगी, जिससे देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस वक्त टेक्सटाइल सनत सालाना 5 अरब डॉलर की रोज दरामद कर रही है, जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव डाल रही है। अगर कपास की पैदावार में इजाफा किया जाए तो इस दरामदी बोझ को कम किया जा सकता है, जिससे मईशत में इस्तेकाम पैदा होगा। मजीद बरा कपास की बेहतर पैदावार से लूम इंडस्ट्री, डाइंग, प्रिंटिंग और रेडीमेड गारमेंट्स के शोबे भी तरक्की करेंगे, जिससे नौजवानों को मजीद रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन नागुज़ीर है। कपास की मकामी पैदावार बढ़ाकर न सिर्फ बैरूनी कर्जों के दबाव में कमी लाई जा सकती है, बल्कि रुपए की कदर में इस्तेकाम पैदा होगा। इसके नतीजे में पेट्रोल, डीजल, बिजली और जदीद ज़रूरी मशीनरी की कीमतों में कमी आएगी, जो आम किसान और आम शहरी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मजीद बरा SFIC के जरिए बंजर जमीनों को जरखेज बनाया जा रहा है, जबकि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और लम्स जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर लाखों एकड़ बंजर जमीन को काश्त के काबिल बना रहे हैं। ये वक्त है व्हाइट गोल्ड कपास की असल अहमियत को पहचाना जाए और इससे मुकम्मल इस्तिफादा हासिल किया जाए। हुकूमत की मंजूर शुदा इक़साम काश्त करें, ज़रूरी माहिरीन के मशवरे से जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं और पैदावारी लागत में कमी लाकर ज्यादा मुनाफा हासिल करें। कपास की तरक्की सनत और तजारत की बहाली है, रोजगार के खात्मे और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI इस शोबे के फरोग के लिए हर मुमकिन तावन कर रही है, ताकि पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत मुस्तहकम हो, सनतें तरक्की करें और मुल्क खुद कफालत की राह पर गामजन हो सके। अब वक्त है हम कपास की पैदावार में इजाफे के जरिए एक मजबूत, खुशहाल और खुद कफील पाकिस्तान की बुनियाद रखें।